ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ افغانستان کی طالبان حکومت نے امریکہ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف لفظوں میں سیدھا جواب دے دیا ہے۔ افغانستان کی زمین کا 1 انچ بھی اب امریکہ کو نہیں دیا جائے گا۔ امریکہ کی ایک آرمی بھی اب افغانستان میں نہیں رہ سکتی ہے، نہ ہی افغانستان کا کوئی بھی ملٹری بیس امریکہ کے حوالے کیا جائے گا۔ امریکہ جو چاہے کر لے، امریکہ جتنا چاہے ہم پر حملہ کرنے کا پلان بنائے۔ ہم نے 20 سالوں تک جنگ لڑ کر امریکہ کو ذلیل و خوار ہو کر نکلنے پر، ننگے پاؤں بھاگنے پر مجبور کیا ہے۔ اگر دوبارہ امریکہ نے کوئی غلطی کی تو اب اس کا انجام پہلے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پچھلے کئی مہینوں سے بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ افغانستان کو چاہیے کہ وہ بگرام ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے کر دے، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی آمیز زبان کا استعمال کرنا شروع کر دیا اور انہوں نے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ٹروت پر لکھ کر کے کہا کہ افغانستان کو چاہیے وہ بگرام ایئر بیس کو امریکہ کے حوالے کر دے، ورنہ بہت برا ہوگا۔ افغانستان کو بدترین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایک دن پہلے بھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انگلینڈ میں وہاں کے پرائم منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا تھا امریکہ بگرام ملٹری بیس کو افغانستان سے لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں کرتے آئے ہیں اور طالبان نے ہمیشہ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بگرام ملٹری بیس کیا ہے، اتنا اہم کیوں ہے؟ امریکہ افغانستان سے نکل جانے کے بعد، امریکہ افغانستان میں شکست کھا جانے کے باوجود ایک مرتبہ پھر کیوں کوشش کر رہا ہے اس ملٹری بیس کو حاصل کرنے کی؟ آئیے اس ویڈیو میں اس کو جانتے ہیں، تفصیل سے سمجھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ملا ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ یہاں ایک QR کوڈ دکھ رہا ہے، اسے اسکین کیجئے یا ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، اس پر کلک کیجئے۔ ملا ٹائمز کا ممبرشپ کا جو پلان ہے وہ آپ کے سامنے کھلے گا اور کوئی بھی ایک پلان آپ چوز کر لیجئے۔ اور آئیے اب بات کرتے ہیں افغانستان کی تاریخ کے بارے میں۔ افغانستان پر پچھلے 50 سالوں میں دنیا کی 2 سپر پاور طاقتوں نے قبضہ کیا، اس کو غلام بنائے رکھنے کی کوشش کی اور دونوں سپر پاور طاقتوں کو وہاں شکست کھانا پڑا، ذلیل خوار ہو کر ننگے پاؤں وہاں سے نکلنا پڑا۔ سب سے پہلا حملہ سوویت یونین نے کیا تھا 1979 میں، اور اس وقت روس، جس کو سوویت یونین کہا جاتا تھا، دنیا کا سپر پاور تھا۔ امریکہ کی اس وقت کوئی ویلو نہیں تھی، لیکن 10 سالوں کے دوران سوویت یونین کو افغانستان سے باہر نکلنا پڑا اور پھر اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ سوویت یونین دنیا کے کئی ملکوں میں تقسیم ہو گیا۔ 2001 میں امریکہ نے بھی افغانستان پر حملہ کیا اور 20 سالوں کے بعد امریکہ کو بھی یہاں سے نکلنا پڑا۔ 2021 میں طالبان کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا کیا، شاندار جیت ملی اور طالبان نے پچھلے 5 سالوں میں افغانستان کا نقشہ بدل دیا ہے۔ ان دونوں جنگوں میں، یا کہہ لیجئے دونوں سپر پاور طاقتوں نے ایک مشترکہ ملٹری بیس کو استعمال کیا جسے بگرام ملٹری بیس کہا جاتا ہے۔ بگرام ملٹری بیس افغانستان نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بڑا ملٹری بیس مانا جاتا ہے۔ یہ کابل سے 40 کلومیٹر کے فاصلہ پر نارتھ کی سائیڈ میں ہے۔ یہاں سے چین بھی بہت نزدیک ہے، خاص طور پر چین کا جو کاشغر کا علاقہ ہے، جو سنکیانگ کا علاقہ ہے، وہ بہت نزدیک ہے۔ تاجکستان کی سرحدیں بھی ملی ہوئی ہے، پاکستان کی سرحد بھی ملی ہوئی ہے۔ اور جب 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا تو اس نے افغانستان کے صوبے پروان کے اس علاقہ میں سب سے بڑا ملٹری بیس بنایا۔ اس نے اس علاقہ کو منتخب کیا تاکہ یہیں سے پورے افغانستان کو کنٹرول کیا جائے، یہیں سے حملہ کیا جائے اور اسی کو آرمی کا اڈا بنایا گیا۔ بگرام ایئر بیس پر 2 بڑا رن وے موجود ہے جس کا سائز 3.5 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے۔ بیک وقت 10,000 سے زیادہ آرمی کے وہاں پر رہنے کی گنجائش ہے اور پوری فیملی کے ساتھ اس طرح گھر بنا ہوا ہے، وہاں بڑا ہاسپٹل بنا ہوا ہے، کالج بنا ہوا ہے، جیل بنا ہوا ہے، یعنی تمام سہولتیں بگرام ملٹری بیس پر موجود ہے۔ 1989 میں جب سوویت یونین کو وہاں سے جانا پڑا، افغانیوں کی حکومت بن گئی اور طالبان کی حکومت کو ایک مرتبہ پھر خطرہ ہوا۔ امریکہ نے جب اکتوبر 2001 میں افغانستان پر حملہ کر دیا، بہانہ بنایا گیا 9/11 کو، اسامہ بن لادن کو، تو طالبان نے امریکہ سے جنگ کی، لڑائی چلتی رہی۔ اس دوران امریکہ نے بھی اسی بگرام ملٹری بیس کو اپنا اڈا بنایا، اپنی آرمی کا سینٹر
सेंटर इसी को बनाया, यहाँ पर अपनी आर्मी को उतार दिया। और बगराम मिलिट्री बेस की अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 2001 से अब तक जितने अमेरिका के सदर बने हैं सभी ने इस मिलिट्री बेस का दौरा किया है। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने हमले का आगाज़ किया था, उसने भी बगराम मिलिट्री बेस का दौरा किया। उसके बाद बराक ओबामा ने भी इस मिलिट्री बेस का दौरा किया। 2016 में जब पहली मरतबा ट्रंप सदर बने उन्होंने भी बगराम मिलिट्री बेस का दौरा किया। जो बाइडन जब सदर बने तो उस वक्त अफगानिस्तान से अमेरिकी आर्मी जा रही थी, क्योंकि ट्रंप ने जो माहिदा किया था उस पर अमल करना जो बाइडन के लिए ज़रूरी हो गया था। लेकिन जो बाइडन भी इस मिलिट्री बेस का दौरा कर चुके हैं जब वो बराक ओबामा के ज़माने में अमेरिका के नायब सदर हुआ करते थे। तो ये मिलिट्री बेस की अहमियत है। यहाँ पर अमेरिका ने भी पैसा लगाया, खूब खर्च किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाया। लेकिन 2021 में अगस्त के महीने में जब तालिबान को जीत मिली और कंधार से बाहर निकलते हुए तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान का कंट्रोल हासिल कर लिया। अमेरिकी आर्मी को अंदाज़ा यह था कि कंधार से निकले हुए तालिबान को काबुल तक पहुंचने में कम से कम 1 हफ्ते का वक्त लगेगा। लेकिन एक ही दिन में तालिबान काबुल तक पहुंच गए, काबुल के एयरपोर्ट को अपने कब्जे में ले लिया, पार्लियामेंट को कब्जे में ले लिया, सदारती महल को कब्जे में ले लिया और अमेरिकी एम्बेसी तक ये पहुंच गए। तो अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं था अपनी जान बचाकर भागने का। और आपने देखा होगा अमेरिका की जो एम्बेसी है काबुल में, वहां से बाज़ाब्ता हेलीकॉप्टर के ज़रिए फ़ौजियों को काबुल एयरपोर्ट पहुँचाया जा रहा था। फिर वहाँ से हवाई जहाज़ के ज़रिए अमेरिकी आर्मी बाहर निकल रही थी। दूसरे मुल्कों की आर्मी भी काबुल छोड़कर लगातार जा रही थी। उसी दौरान तालिबान की लीडरशिप ने बगराम मिलिट्री बेस को भी अपने कब्जे में ले लिया। अमेरिकी आर्मी को कहा तुम निकल जाओ, और अमेरिकी आर्मी ने वहां से निकलने में ही अपनी आफियत समझी और पूरा अफगानिस्तान के कब्जे में तालिबान के कंट्रोल में आ गया। जब बगराम मिलिट्री बेस का कंट्रोल तालिबान के कब्जे में आ गया तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर नहीं थे, उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन उन्होंने तनकीद की थी और कहा था जो बाइडन ने उस वक्त की अमेरिकी हुकूमत ने जिस तरह आर्मी का अफगानिस्तान से इनखला किया है ये गलत तरीका है, इतनी जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए और बगराम मिलिट्री बेस का कंट्रोल अमेरिका को नहीं खोना चाहिए। लेकिन ये अमेरिका के बस में नहीं था, कंट्रोल में नहीं था, अमेरिका को जाना पड़ा। 2024 में जैसे डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के एक बार फिर सदर बनते हैं, उन्होंने राग अलापना शुरू कर दिया और अब बाज़ाब्ता ये कह दिया धमकी भरे अंदाज में कि हमें बगराम मिलिट्री बेस चाहिए। और तालिबान ने सीधा सीधा जवाब दे दिया है, रिजेक्ट कर दिया है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस दावा को, इस मुतालबा को कि उसे बगराम मिलिट्री बेस दिया जाएगा। 2001 से 2021 तक जो जंग चलती रही अफगानिस्तान और अमेरिका के बीच में, उसमें किसका कितना नुकसान हुआ आइए ज़रा उसको भी तफसील से जानते हैं और समझते हैं। 20 सालों में अमेरिकी हमलों में 47,245 अफगानिस्तान के आम शहरियों की शहादत हुई। दूसरी तरफ जो अफगानिस्तानी वहां की पुलिस का हिस्सा थे, आर्मी का हिस्सा थे और अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे तालिबान के खिलाफ, उनमें से भी 66,000 से 69,000 तक की हलाकत हुई। और तालिबान जो लड़ रहे थे अमेरिका के खिलाफ या फाइटर्स ग्रुप्स जिनकी अमेरिका के साथ जंग थी, इनमें से भी 51,000 की शहादत हुई। 1.5 लाख के करीब ये हलाकतें और मौतें उन लोगों की है जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, खा वो इस जंग का हिस्सा रहे हो या ना रहे हो, इधर से थे या उधर से थे। उसके अलावा जो अमेरिकी आर्मी अफगानिस्तान में थी उसका भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ और तकरीबन 2461 अमेरिकी आर्मी की तालिबान के हमलों में हलाकत हुई। 20,000 से ज़्यादा अमेरिकी आर्मी ज़ख्मी हुई। 3,936 से ज़्यादा अमेरिकी कंट्रैक्टर की हलाकत हुई। 1144 से ज़्यादा नेटो अफवाज की हलाकत हुई। यानी जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं उनकी जो फ़ौज अफ़गानिस्तान में जंग लड़ रही थी, जैसे फ्रांस, जर्मनी या दूसरे ममालिक, तो उन सब की आर्मी की भी हलाकत हुई। 72 जर्नलिस्ट की भी यहाँ मौत हुई और जो एड वर्कर्स थे जो इमदादी सामान लेकर यहाँ पहुँच रहे थे, उनमें से भी 444 मारे गए। 20 साल की जंग में अमेरिका ने $2.3 ट्रिलियन अफगानिस्तान में खर्च किया, पूरी ताकत को झोंक दिया। लेकिन जलील होकर, खार होकर अगस्त 2021 में अमेरिका को यहाँ से निकलना पड़ा। अब पिछले 5 सालों से तालिबान की हुकूमत है और तालिबान ने दुनिया के कई मुल्कों के साथ अपना रिश्ता बेहतर बनाया है। अमेरिका की तरफ से, यूनाइटेड नेशन की तरफ से आयत पाबंदियों के बावजूद दुनिया के ज़्यादातर मुल्कों ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। लेकिन तालिबान के साथ उनके रिश्ते बरकरार हैं। हर तरह की
طالبان کو مدد دی جا رہی ہے، ادھر خود طالبان کے دور میں افغانستان بہت آگے جا رہا ہے۔ جو بیٹری کی صنعت ہے افغانستان میں بہت آگے بڑھ رہی ہے، اور دنیا بھر میں جو الیکٹرک کاریں چل رہی ہے تو وہاں سب سے زیادہ افغانستان کی بیٹریاں استعمال کی جا رہی ہے۔ افغانستان کے انجینئروں نے نئی نئی بسیں ڈیزائن کی ہے اور اس کو دنیا بھر میں ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح منشیات کا کاروبار افغانستان میں بہت زیادہ تھا، طالبان کی حکومت نے باضابطہ اس پر پابندی لگا دی ہے۔ اسکول اور کالجز بھی اب نئے انداز میں بنائے جا رہے ہیں اور اسلامی شریعت کے مطابق ایجوکیشن کے سسٹم کو وہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ روس دنیا کا واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا اور ان دونوں ملکوں میں سفارتی رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ چین نے ابھی تک افغانستان میں طالبان کی حکومت کو آفیشیلی ایکسیپٹ تو نہیں کیا ہے، لیکن چین اور افغانستان کے درمیان رشتے بہت بہتر ہیں۔ افغانستان میں چین کی ایمبیسی موجود ہے اور چین میں افغانستان کی ایمبیسی موجود ہے۔ طالبان کا جھنڈا بھی چین میں افغانستان کے سفارت خانے پر لہرا رہا ہے، اور افغانستان میں ان دنوں جو ریلوے کا کام ہو رہا ہے یا دوسرا سسٹم بن رہا ہے تو ان سب کو چین بھرپور مدد دے رہا ہے۔ افغانستان عموماً چین کو زعفران دیتا ہے، لیتھیم دیتا ہے یا دوسرے اشیاء کو وہاں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے، اور اس کے بدلے میں چین اپنی ٹیکنالوجی افغانستان کو دے رہا ہے، وہ مشینیں دے رہا ہے۔ اور پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا افغانستان میں جو ریلوے کا ٹریک بن رہا ہے تو چین اس پروجیکٹ کو بہت زیادہ آگے بڑھا رہا ہے۔ ایک اور اہم اپڈیٹ یہ ہے کہ چین اور پاکستان کے درمیان جو اکنامک کوریڈور بن رہا ہے، اب چین نے اس اکنامک کوریڈور کو پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان تک لے جانے کا اعلان کر دیا ہے، اور اس کی وجہ سے افغانستان کی اکنامی اور زیادہ مضبوط ہوگی، افغانستان کی معیشت بہتر ہوگی۔ اب امریکہ پریشان ہے، امریکہ کو لگ رہا ہے کہ افغانستان کی ترقی ہوتی جا رہی ہے، چین کا پورا سپورٹ مل رہا ہے، روس کا سپورٹ مل رہا ہے۔ ادھر امریکہ کی بے چینی یہ ہے، امریکہ کی پریشانی یہ ہے کہ چین جس طرح دنیا میں آگے بڑھتا جا رہا ہے، چین اب عرب ملکوں کو بھی سپورٹ کرتا جا رہا ہے۔ ادھر قطر پر اسرائیل کا حملہ ہو جانے کے بعد جس طرح سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ ایک ڈیفنس کا معاہدہ کر لیا ہے اور اس ڈیفنس پیکٹ کو دنیا میں بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے، امریکہ سے دنیا کا ٹرسٹ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، چینی ہتھیاروں کی ویلو بڑھتی جا رہی ہے، اس کی فروخت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب امریکہ کو لگتا ہے کہ چین پر دباؤ بنانا ضروری ہے، چین کے ارد گرد جو ممالک ہے وہاں ایسا ملٹری بیس قائم کرنا ضروری ہے، اور اسی لیے امریکہ چاہتا ہے کہ افغانستان میں جو اس کا ملٹری بیس ہے دوبارہ اس کی آرمی وہاں پر پہنچ جائے تاکہ افغانستان کی سرزمین سے چین کو ڈسٹرب کرنا آسان رہے، چین پر امریکہ کی پوری نظر رہے، اور نہ تو یہ چین ہونے دے گا اور نہ ہی افغانستان ہونے دے گا۔ چین کا بھی فوراً بیان سامنے آ چکا، جیسے ہی امریکہ نے افغانستان کو دھمکی دی، چین کی فورن منسٹری نے کہا امریکہ کا یہ دھمکی آمیز بیان شرمناک ہے، افغانستان کی سورنٹی اور خود مختاری کا ہم احترام کرتے ہیں، اور دنیا کی کسی بھی ملک کی آرمی کو اب افغانستان میں نہیں ہونا چاہیے، افغانستان کو آزاد دیش رہنا چاہیے۔ تاریخی سچائی اور حقیقت یہی ہے کہ افغانستان کو دنیا کی جس بڑی طاقت نے بھی غلام بنانے کی کوشش کی ہے اس کا انجام بھیانک ہوا ہے۔ امریکہ ایک مرتبہ اپنا گھٹیا انجام دیکھ چکا ہے، اب دوبارہ اگر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے تو افغانستانیوں کو بھی پتہ ہے، طالبان کو پتہ ہے کیسے امریکہ کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ ملا ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت۔